اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمد للہ، ٹھیک ہوں، بیٹر ہے تھوڑی۔ شروع کرتے ہیں، دیر ہو گئی آگے۔ تو آپ لوگ کر چکے ہیں نا اپنا فنش ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے سر، آ جائیں نظیف، آپ آ جائیں۔ کتنی آیات ہیں آج ٹوٹل کتنی آیات ہیں آج؟ تھوڑی 39 تک نا؟ چلو چلو پڑھنا شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ چلیے ترجمہ کر لیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق نازل کی اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، وریشا اور زینت بھی ہے، ولباس التقوی اور تقوی کا لباس، ذالک خیر یہ بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت پکڑے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم ہرگز فتنے میں نہ ڈالے تمہیں، الشیطان شیطان، کما اخرجا جیسا کہ اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما ان دونوں سے اتروا دیا، لباسہما ان کے لباس کو، لیوریہما تاکہ وہ دکھا دے انہیں، سوآتیہما ان کی شرمگاہیں، انہو بے شک وہ، یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم من حیث جہاں سے لا ترونہم نہیں تم دیکھتے انہیں، انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، شیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان کا جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا آیت نمبر 26۔ اچھا جی، تو پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لباس جو ہے اس کے اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ سب میں پہلے لباس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شیطان، نازل کرنے کا، اتارنے کا نہیں۔ اوکے، نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ لباس نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور پھر اس سے زینت حاصل ہو اس کو، یعنی پہننے کے بعد، ڈھانکنے کے بعد۔ اور تو یہ ایک نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، لباس بھی
ہے نا. بالکل جی جب آدم علیہ السلام سے یہ نعمت چھنی تھی تو ان کا کیا حالت ہوئی تھی دیکھی تھی جنت میں. تو انہوں نے پھر پتوں ایک یعنی پتوں کی تہ لگائی تھی, ایک پتا نہیں, 2 پتے نہیں, جی پتوں کی تہ بتہ انہوں نے لگائی. یعنی کتنا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے, کیونکہ انسان کی فطرت میں حیا ہے نا. بالکل تو ابھی جو یہ کرتی تھی نا, طواف بھی کرتی تھیں, تو یہ ان کے اندر حیا تو تھی, ننگی کرتی تھی نا طواف خانہ کعبہ کا, لیکن جی رات کے ٹائم کرتی تھی. اور پھر وہ کرتے کیوں تھے, کہتے تھے جو ہماری, کیونکہ وہ چھوڑے ان کی کمائی آرام کی ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ خود ساختہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا اپنی چیزیں, تو کہ یہ ہماری آرام کی کمائی کا پیسہ ہے, لباس ہے, تو ہم یہ پہن کے نہیں کر سکتے طواف وغیرہ. تو پھر وہ ننگا کرتی تھیں باہر نہ ہو کے, لیکن رات کے وقت کرتی تھیں. یہ فطری ہے انسان کی کہ اندھیرے میں ہمیں کوئی دیکھے نہیں. اور پھر ساتھ ساتھ وہ کچھ الفاظ بھی کہتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیٹیل میں آتے ہیں, پھر تفسیر میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا, تو یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی. لباس خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے, زینت کا بھی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے حصوں کو جو چھپاتا بھی ہے, قابل شرم حصوں کو. جی اور پھر اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں نا, سردی گرمی سے بچاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اور تو انسان کے ایمان اور خوبصورتی حیات بھی دونوں حاصل ملی کرتا ہوئی ہے, ہوتی ہیں. خوبصورتی جی بھی حاصل کرتا ہے, بدن بھی ڈھانپتا ہے. تو پھر اس میں لباس التقویٰ کی بھی بات ہوئی ہے نا, تو اس سے مراد کون سا لباس ہے؟ یہ لباس التقویٰ تو یعنی دل کا لباس کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ جو تقویٰ کا لباس ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے. ایک حصی لباس ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے نا. تو باطنی باطنی اور ایک لباس ہے. ظاہری لباس دو ہوتے ہیں. تو ظاہری لباس تو جسم کو ڈھانپتا ہے, اور باطنی لباس جو ہے انسان کے باطن کو چھپاتا ہے, یعنی روحانی لباس ہوتا ہے وہ. اور جس طرح ظاہری لباس پہننے سے انسان کو خوبصورتی ملتی ہے, وہ اسی طرح جو ہے دل کی خوبصورتی بھی اللہ کے ڈر سے یعنی تقویٰ میں ہوتی ہے, اور اسی طرح وہ عزت ملتی ہے اسی سے. یعنی باطن کا لباس ہے یہ, باطن کا لباس ہے جو یہ. انسان کے جی باطن کو, جیسے آپ نے کہا نا, چھپاتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور انسان کی روحانی اور باطنی زینت کا ذریعہ. جی تو پھر یہ جو ہے لباس التقویٰ, یعنی جی نیک اعمال کا لباس ہوا نا. جی ہاں نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ لباس اچھا ہوگا, اور زینت کا سبب بھی ہوگا. جی اچھا, اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. دل سے ہوتا ہے. بالکل وہ لباس ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جو اللہ نے ہمیں کہا نا, حکم دیا نا کہ یہ والا لباس پہنو, جس سے باریک نہیں ہونا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے یعنی باریک بھی نہ ہو, ٹائٹ بھی نہ ہو, ہے نا. جس سے جی بدن ہاں, نظر آئے تو یا پھر جو بدن کے حصے ہاں نظر آ وہ جائیں, وہ لباس جو اللہ انسان. کے حکم کے مطابق ہو. جی جس طرح وہ حج پہ جاتے تو زاد التقویٰ کی بات ہوئی ہے نا, جی خیر لباس الزاد, وہ کیا ہے, وہاں پہ بھی اعمال کی خیر بات ہوئی زاد ہے, نیک التقویٰ. اعمال کی بات ہوئی ہے نا, کہ وہ بہترین تقویٰ ہے, وہ تمہارا بہترین زاد راہ ہے جو نیک اعمال ہیں. تو اسی طرح یہ بھی آپ کا کیا ہے, لباس جو ہے لباس التقویٰ. اس کے لیے ایک بہت پیاری سی دعا بھی آتی ہے نا, اور جی جو لباس التقویٰ کے بارے میں اور یہ سارے کے بارے میں. تو اللہم البسنا لباس التقویٰ, مجھے پوری یاد نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے دعا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں شیئر کر دوں. بہت پیاری دعا ہے, ہوگی بھی, جو شیئر دعاؤں کر کی دیجیے گا. کتابیں ہیں نا ان میں ہوتی بھی ہے. ابھی آج کل جو نئی وہ کتابیں پتہ آ رہی نا مجھے الہدا کی, یہ ان میں نہیں. ہوتی ہے. اچھا, تو وہ یہ والا جو استادہ نے بتایا وہ بتا, الحمدللہ الذی کسانی ماں ہماری بھی عورتی, یہ والی بالکل, دعا ایک ہاں بار بتائی تھی. وہ بھی اچھی ہے, ہاں وہ بھی اچھی. جی تو اچھا, پھر اس میں اور کیا ہے کہ شیطان نے کیا کیا, بہکایا. کس طرح بہکایا آدم علیہ السلام کو؟ یہی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے, ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر
اور ان کو اپنے اللہ نے جس حکم سے منع کیا تھا اس کو کروا کر اور اپنے کپڑے اتروا کر پھر بے حیا کر کر اس طرح سے بہکا دیا تھا ان کو. بیسیکلی اس آیت میں شیطان کے دھوکے سے بھی ڈرایا جا رہا ہے ہمیں کہ شیطان کس طرح جی آپ کو ہاں. دھوکا دیتا ہے. ہم، ٹھیک ہے، جی اس لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی غفلت اور اس میں نہ پڑنے دیں. وہ وہیں سے آپ پہ حملہ کرتا ہے، سستی اور غفلت سے ہی نا. جی جہاں کمزوری دیکھتا ہے نا آپ کے اندر تو وہاں سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں تو وہ آسانی سے آپ کو گمراہ بھی کر لیتا ہے. اچھا، پھر یہاں پہ شیطان کس طرح آدم علیہ السلام بقایا اس نے دل میں وسوسہ ڈالا. ٹھیک ہے، اپنی جی بات کی لاجک بھی پیش کی تھی نا، جی اور پھر جھوٹی قسمیں بھی کھائی تھی. یہ سارے کام اس نے کیے تھے. شیطان کن لوگوں کا دوست ہوتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے، جس کے جو دل میں ایمان نہیں تقوی نہ لاتے. ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو. ہاں، پھر شیطان کا پورا لشکر ہے جو انسانوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اکیلا نہیں آتا. جی. ٹھیک ہے، تو بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس لشکر سے پھر؟ یہی کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو غفلت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس کے جو بھی وہ وسوسے یا پھر جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح اس ہے. کو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دین کی مجلس سے جوڑ کے رہیں. ٹھیک ہے، جی دینی ماحول کو اپنائیں، جی دینی ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کریں، تبھی آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ تو یہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں. جی نیک لوگوں کی مجلس سے اختیار کرنی چاہیے، جی اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہاں بھی شیطان آتا ہے. ذکر کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ زبان پہ رکھیں، انشاءاللہ جان چھوٹی رہے گی. اپنے آپ کو بزی رکھیں، اور باقی جو صفائی ستھرائی وغیرہ کا جو کہا گیا ہے وہ سب بھی شیاطین گندی جگہ پہ آتے ہیں نا. جی تو اپنے آپ کو، لباس کو، گھر کو، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو، ہر چیز کو صاف رکھیں، تو انشاءاللہ پھر کوئی نہیں ڈر. صحیح. چلیے نیکسٹ آیت پہ آئیں. سائمہ آپ آ جائیں. میں 28 آیت. ہے سائمہ؟ نظیفہ کو کیا، بشرا آپ سیکنڈ نمبر پہ آپ آ جائیں. جی سوری باجی، میں پڑھ رہی تھی اور میوٹ تھا. ہاں میوٹ تھا. چلیے میں نے کہا پتہ نہیں ناشتہ کرنے چلی گئی نہیں کروانے. سوری. میں اعوذ یس. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا، اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشتاً کوئی بے حیائی، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہمیں، بہا اس کا. قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا. اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا وہ جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. قل امرا قل کہہ دیجئے، امرا حکم دیا، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وجوہکم چہرے اپنے، عند اس کا کیا، عند کل مسجد ہر نماز، ہر نماز، ہر نماز نماز کے میں. وقت. ہاں اس میں نماز سارے معنی آ جاتے ہیں نا، جی، سجدہ کا دونوں آ جاتے ہیں. نماز ہر کا وقت بھی نماز اور کے جگہ بھی. وقت. ہاں نماز کے وقت. ٹھیک ہے، ہر نماز ہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پھر ترجمہ ہر نماز کے وقت. ہر ہر نماز کے وقت، اور ادعوہ تم پکارو اس کو، خالص خالص کرتے ہوئے، لہو اسی کے لیے، الدینہ دین کو، کما جیسا کہ ابتدا کی، بدأ اس نے بنایا تم کو پہلی کیا بار،
تعودون وہ اعادہ کرے گا، جس نے نہیں سوری، جیسا کما کہ اس نے ابتدا کی تمہاری، تعودون، تعودون، تم لوٹو گے، اودون ہے نا، مجھول ہے نا، تو آدھا لوٹائے یعودو، جاؤ، اوکے، تعود، اچھا تم لوٹائے جاؤ گے، ویسے ہی تم لوٹو گے. اس میں فائل ہے نا، تا نظر آ رہی نا آپ کو؟ نہیں تو باجی یہ تم پھر مجہول تو معروف ہی ہے، نہیں نہیں نا، معروف ہے نا، تم معروف ہے لوٹائے جاؤ. تا آ گئی نا، یہ تا پہ زبر ہے نا. اچھا تو کیسے کما جیسا کہ بدا اس نے پیدا کیا تم ہاں، کو، تعودون جیسے اس نے ابتدا کی تمہاری، ابتدا کی تمہاری، یعنی جیسے تم پیدا ہوئے ویسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تعودون تم صحیح ہے، ٹھیک لوٹو ہے، گے، ٹھیک اللہ کی طرف ایسے ہی لوٹو گے. چلیں یہ کر لیتے ہیں. اچھا یہ آیت نمبر 20 کون سی پڑھی آپ نے؟ 28. 29 اچھا، تو جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ہی دوش دے دیتے نا کہ اللہ نے کہا ہے، تو جی اس میں پھر کس بات کی طرف اشارہ ہے اس پوری آیت میں؟ یہ باجی وہی جو وہ لوگ برہنہ طواف کرتی تھی عورتیں زمانہ جاہلیت میں، مرد بھی تو کرتے تھے، مرد اہل بھی کرتے تھے، اہل جی عرب سارے ہی کرتے تھے. تو تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کے کرنے کا بہت ہی، حکم دیا، یعنی ان کو تو جب خانہ کعبہ میں وہ برہنہ کر رہے ہیں تو باقی کام وہ کیا کیا کرتے ہوں گے؟ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہوں گے رفع حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے کہیں بھی بیٹھ جاتے ہوں گے. تو یہاں خانہ کعبہ میں آ کے وہ ننگے، تو باقی بے حیائی کا تو پتہ نہیں کیا حساب ہوگا اس وقت. تو زمانہ جاہلیت میں یہ سب چیزیں تھیں جو آج بھی ہو رہی ہیں پھر. اچھا بہرحال، تو برہنہ طواف کرتے تھے اور اس کو اللہ کا حکم بھی کہتے تھے نا، جی کہ یہ جی اللہ کا حکم ہے. دیکھیں ایک تو یہ غلط کام، اور یہی بدعات ہوتی ہیں نا. اور بدعات کیا ہوتی ہیں؟ کہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں، دین میں اضافہ کرتے نہیں، ہیں، کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ، یعنی اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا ہی کام ہے نا. کیا ہوا ہاں اس میں؟ کیا برائی ہے؟ تو ہم اور زیادہ دوسری طرح کی دلیلیں دے دیتے ہیں، وہ لوگ اور طرح کی دیتے ہیں. اچھا پھر آباء و اجداد کی تقلید کے بارے میں بات ہوئی ہے نا جی اگلی آیت میں. کہ تو جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو مطلب ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، ہاں، جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے کا حکم. ہاں، تو اس میں پھر یہی ہے کہ اس کو کہتے تھے کہ، اور یہی دلیل دیتے ہیں نا سارے جو بھی کرتے ہیں، جو بھی برا کام کرتا ہے پہلے اس کا وہ سوچ کے رکھتا ہے کہ اس کا میں نے کیا اس کا عذر پیش کرنا ہے، عذر بہانا. جی تو کوئی بھی برا کام ہو تو پھر یہ تو اتنا بڑا کام تھا، اور تو یہاں پہ منع کیا گیا اصل میں آپ کو کس سے؟ آباء و اجداد کی تقلید سے بھی منع کیا گیا، جی ٹھیک ہے. اور جب شریعت سے کوئی حکم ٹکرا رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہی ہے نا، آباء و اجداد کی تقلید ہے نا. کتنے لوگ جی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسے کرتے، کیا وہ جنمی ہے؟ کیا ہمارے باپ پرانے فور فادر ایسا کرتے تھے؟ کیا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے؟ بھائی وہ غلط تو ہو سکتے ہیں نا، ہو کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، سکتے؟ جی ہو سکتا کس ہے ان کا کو نہیں علم تھا یا ہاں، لا علمی میں وہ کرتے رہے، لیکن سائمہ یہاں کس سے کیا مراد ہے؟ جی قسط سے مراد ہے باجی انصاف ہوتا ہے نا، انصاف، کس تو انصاف، جی عدل، عدل اور انصاف، کیا جی کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہاں پیچھے کیونکہ لباس کا ہے تو اس میں بھی جیسے لباس پہننا میں بھی جیسے ایک نہیں باجی سمجھ نہیں آ رہی، آپ میں ایکسپلین بتاتی ہوں یہاں پہ عدل بھی ہے، یہ اعتدال بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا کل ہمارا ربی بالقسط، ٹھیک ہے. قسط میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اعتدال سے کام لینا ہے آپ نے، یعنی لباس بھی اگر پہننا ہے تو وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بہت ایکسپینسو نہ ہو، اور باقی چیزیں بھی اس میں دھیان رکھنی چاہیے. بہت جیسے وہ لمبا لباس نہ ہو کہ پیروں کے نیچے آ رہا ٹکنوں کی. تو اعتدال کی بات بھی ہو رہی ہے، عدل کی بات بھی ہو رہی ہے، اور تمام معاملات میں میانہ روی کی بات ہو رہی ہے، اور افراط و تفریط سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں. افراط و تفریط سے کام لینا، اس کے بعد اس میں
عدل و انصاف کی بات بھی ہے، یعنی باجی یعنی افراط و تفریط سے کام نہیں لینا نا کہ ہاں نہیں لینا نا، افراد اور تفریط سے پاک کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھے نا، ٹھیک ہے یعنی جو کام کرنے ہیں وہ افراد و تفریط سے پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کو حکم دیا ہے اور پسند کیا ہے کہ ہم ہر کام خالص اسی کے لیے کریں، جو بھی کریں۔ وہ عقیموں کا کیا مطلب ہوگا؟ عقیموں ایک تو باجی یہ مطلب قبلہ رخ ہونا اور سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھنا، تھوڑا سا یہ بھی عقیم الصلاتی بھی آتا ہے نا، جی وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ۔ ہاں تو اب یہاں پہ تو خاص کوئی مطلب مراد ہے، لیکن اس میں یہ مطلب کام ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ کرنا، جیسے عقیم الصلاۃ بھی آتا ہے نا، تو نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، اس کو قائم کرو، یعنی وقت کی پابندی، لباس کی ڈائریکشن، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، ایسے نماز پڑھو کہ کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کم از کم درجہ ہے۔ ٹھیک ہے باجی اور پھر اس میں لباس جو ہے وہ، اب لباس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا لباس جو ہے بہت مہنگا اور نماز پڑھتے ہوئے کوئی آپ جیسے شادیوں میں پہنتے اس طرح کا کوئی ڈریس پہن لے، اس کا یہ مطلب مطلب صاف ستھرا ہو ہاں اور ساتر ہو، با پردہ ہو۔ جی عورت کے لیے تو خاص طور پہ نا اس بال نظر نہیں آنے چاہیے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کا یہ ہے کہ پاؤں میں بھی موزے پہنے جا سکتے ہیں، لیکن جو چیز اس شریعت میں بتائی گئی ہے وہ تو آپ کے ہاتھ اور منہ ہے کہ وہ کھلے رہیں گے۔ صحیح جی اور اس آیت کو، پھر اس حدیث کو یا آیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، پاؤں میں موزے بھی پہنتے ہیں عورتیں، موزے بھی پہن کے۔ جی تو مردوں کے لیے تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے پھر وہ ان کا جو ہے پیروں کو کور کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن عورتیں بہت سی کرتے ہیں، بہت سے مرد بھی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ بھی موزے پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف چہرے کو کھلا رکھو، راتوں کو کھلا رکھو، باقی مرد اس پہ بھی عمل کرتے ہیں، آیت تو سبھی کے لیے نا۔ اور کیونکہ باجی مرد کے تو بہت سی ہاں ٹخنے کھلے ہونے چاہیے نا مرد کے، وہ مرد کے ٹخنے، جزاک اللہ آپ نے یاد کرا دیا، وہ اس کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، نظر آنے چاہیے، اور بالکل ٹخنوں سے اوپر اس کا ہونا چاہیے پاجامہ۔ اور عورت کا یہ ہے کہ عورت اتنا لمبا لباس ہی پہن سکتی ہے کہ اس کے پیر ڈھک جائیں، اگر پیروں کو اس کو کرنا ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن لباس ایسا ہونا چاہیے جو کہ باپردہ ہو، بہت ٹائٹ نہ ہو، جیسے آج کل پاجامے چلے ہوئے نا، تو وہ آدھے آدھے تو پیر ننگے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر بھی ٹانگ بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے، پھر اسی جی میں سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹائٹ لباس ہوتا ہے، تو بہتر ہے ایک عبایا رکھیں اور اس کے اوپر پہنے اور نماز پڑھیں۔ نیچے آپ نے کچھ بھی پہنا ہوا ہے، پاک ہونے چاہیے نیچے والے کپڑے، لیکن یہ پھر فکر نہیں ہوتی کہ میں نے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تو میں کیا کروں، میں چینج کروں، شلوار قمیض پہنوں، نہیں، آپ ایک عبایا پہنیں اور اپنی نماز پڑھ لیں۔ ایک تو اس سے خشوع بھی بہت آیا، جب آپ عبایا اور حجاب صحیح طریقے سے پہنتے ہیں نا، جی بالکل اور دوپٹہ پہن کے وہ کبھی ادھر سے بال نکلے پھر دوپٹہ ہی سنبھالتے رہتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھا سے حجاب لے لیں اور عبایا لے لیں، ایک رکھ لیں نماز کے لیے، اور خاص طور پہ جمعے کی نماز کے لیے ایک لباس بالکل الگ رکھیں۔ جی اگر آپ کے پاس کم کپڑے بھی ہیں تو بھی ایک لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ نے ایکسٹرا رکھا ہو، اور وہ آپ اس کو جمعے والے دن پہنیں، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ چلے ہو گیا۔ پھر اس میں اس آیات میں کیا کیا احکامات دیے گئے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں نا، جی ٹھیک ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ انصاف کرو، اعتدال کرو، اپنا رخ، وجوہکم عند کل مسجد کا ایک اور مطلب کیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یعنی جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ قبلہ بھی درست کرو، جی ہے نا، جی وہ ایک آتا ہے نا زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، ہے نا، وہ الگ جی ہے، یہ جی الگ ہے، بالکل یہ حکم الگ ہے۔ اس میں آپ کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک کریں، یعنی خانہ کعبے کی طرف رخ ہو، اپنا رخ، اور پھر ایک تو ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک اندر بھی ہوتا ہے نا، ایک عاجزی جی بھی ہوتی ہے اور ایک دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جی متوجہ، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، یعنی ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک کر لو۔ پھر اس کے بعد ہر مسجد میں، یعنی مسجد جو ہے نا یہ ظرف ہے نا،
ظرف زمان و مکان بھی ہے، زمان بھی ہے، تو اس میں وقت کا معنی بھی آتا ہے. یعنی ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت تم توجہ اللہ کی طرف رکھو. مسجد میں زمان بھی اور مکان بھی ہے نا، ایک تو سجدے کی جگہ ہوگی اور ایک سجدے کا وقت ہو گیا نا. وقت بھی ہو گیا. ٹھیک. یعنی نماز کا جو وقت ہے اس میں تم نے اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے. پھر اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کو پکارو. ریاکاری بھی نہ ہو. ہاں، مخلصین لہ الدین، یہ سارے احکام ہے اس کے اندر. جی. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو اگلا آ رہا ہے نا، آخری آیت آ رہی ہے حصہ، وہ تو پھر الگ ہے، اس کا اس کو احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم لوٹو گے، جیسا کہ اس نے ابتدا کی تمہاری، تم لوٹو گے. جی. تم سب لوٹو گے، لوٹائے نہیں جاؤ گے، لوٹو گے. ورنہ کئی دفعہ تر جاؤن آتا ہے نا، مجھول آتا ہے، کیونکہ لوٹنا تو کوئی چاہتا ہی نہیں، تو لوٹائے جاؤ گے، وہاں پہ مجھول آیا ہے، کیونکہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. اور جس حال میں پھر انسان ہوتا ہے اسی حال میں اس کو موت آتی ہے، اور اسی پہ پھر وہ اٹھایا جائے گا. پھر اس میں شرک بھی ہوتی ہے، ہر چیز سے پاک ہو کے شرک اور ریاکاری سے، ریاکاری سے بھی اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. سجدے کے ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ شرک اور ریاکاری سے بھی اپنے نفس کو پاک کر کے اللہ کی عبادت کرنی. یعنی آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو لمبے سجدے ہو رہے ہیں، بہت خود لمبی لمبی صورتیں پڑھی جا رہی ہیں. کچھ لوگ نماز میں بڑی ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتی ہے اس وقت جب کوئی دیکھنے والا ہو. فجر کی نہیں پڑھتے، عشاء کی نہیں پڑھتے. دن میں بھی کئی دفعہ نا میں نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں بچوں کو لے کے پارکوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر. ابھی سمر میں یہی ہو رہا تھا، کوئی نماز کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور جب کوئی دیکھنے والا ہوگا تو پھر اس وقت وہ جیسے مغرب کی نماز ہے یا کچھ اس طرح، تو فٹافٹ پھر وہ وضو ہوگا، پھر نماز. یا میاں گھر آ گیا تو چلو نیک بن کے دکھائیں، تو لوگ کرتے ہیں اس طرح. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نماز یہی تو پھر وہ ہے نا کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا تو نہیں پڑھ رہے. یہی تو نفس کی عبادت ہے نا. آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو. دل چاہ تو پڑھا، دل چاہ تو چھوڑ دی، پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، کوئی ایسے ہم میں سے ہوں. لیکن لوگ ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، سراؤنڈنگ میں آتے ہیں لوگ اس طرح کے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. نکلے ہوئے تو نکلے ہوئے، ایک شاپنگ مال سے دوسرے میں، تیسرے میں، کوئی پرواہ نہیں، نمازیں بیچ میں جا رہی ہیں. ایک آدھ دن میں پڑھ لی تو نیک بن گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. چلیے. جزاک اللہ. اچھا چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. ابھی آیت نمبر ہماری آ گئی ہے 30. جی میں آ جاؤں. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریقاً ہدا، ایک گروہ ہے ہدایت دی اس نے، و فریقاً اور دوسرا گروہ حقا علیہم الضلالہ، اور جس پر ہوگی اس پر علیہم الضلالہ تو گمراہی ان پر. انہم بے شک وہ اتخذو انہوں نے ہمیشہ زیر لگایا کر. انہم اتخذوا الشیاطین، اور بے شک وہ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اولیاء دوست اپنا، من دون اللہ سوائے اللہ کے. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ انہم مقتدون وہی ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو یا بنی آدم خذو اختیار کرو، زینت اختیار کرو، یا بنی زینتم زینت، عند کلی مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور نہ تم اسراف کرو، انہو بے شک وہ واجب پر کریں، انہو لا یحب المسرفین، لا یحب المسرفین، اور نہیں وہ پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. کل دیکھا بنی آدم کا کتنا ذکر آ رہا ہے نا. جی کیونکہ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا نا، ان کو سجدہ کروایا، وہ سب کچھ کیا. اور اب یہاں پہ سارا بنی آدم بنی آدم بنی آدم کی بات ہو. ٹاپک ہی یہ ہے، اس دفعہ کے لیسن کا ٹاپک ہی بنی آدم ہے. جی انسانوں کے بارے میں. آدم کی، ہاں کل آدم. کے من بس حرم، کافی مجھے اوروں کو بھی لینا، آیات تھوڑی ہیں اس دفعہ. اچھا اس کی پھر تفسیر بہت ہوئی ہوگی نا، آپ نے تفسیر سنی ہے نا؟ جی جی سنیے. تو تفسیر لمبی ہوتی ہے تو آیات کم ہو جاتی ہیں پھر.
ज्यादा بعض दफा तो बहुत ही थोड़ी आयत होती है। कम है ना बाजी, सिर्फ हम 5 हैं तो इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ लेते हैं। हाँ नहीं वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई एक आध रह गई तो साइमा को बुला लेंगे। चलो ठीक है। चलिए जी तो मैं खुद कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा आपने नंबर 30 आयत की है। अच्छा इसमें क्या बताया गया 30 आयत में? इसमें बाजी दो गुमराह ग्रुप, लोग अपने बारे में क्या समझते हैं? गुमराह लोग समझते हैं कि वही हदायत पर हैं, हाँ, और दूसरे क्यों इसमें दो ग्रोह का जिक्र हुआ है। एक ग्रोह वो है जो कि जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी है, और दूसरा ग्रोह वो है कि जो अपने आप जो गुमराह है, लेकिन वो इतने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो समझ रहे हैं कि हम ही सही हैं, और वो शैतानों के, हालांकि शैतान उनके दोस्त हैं और वो दीन पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ये है कि वो ही सही है, वही दीन पे हैं, वही हदायत याफ्ता हैं, बाकी लोग गलत हैं। देखिए अभी आमतौर पे भी ऐसा ही होता है, देख लें जो इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, अगर हम किसी को कहें नमाज पढ़ो या ये करो, वो कहते हैं हम पढ़ते हैं, आप अपनी फिक्र करें, यानी कि हम सही ठीक है। हैं, आपको हमें कहने की जरूरत नहीं, अक्सर कहते हैं ऐसे। हाँ दीन को अपना बना लेते हैं ना, मसला जी जाती मसला बना लेते हैं। जी अच्छा तो यहाँ पे दो तरह के ग्रोह थे, वो आपने खुद ही जवाब दे दिया। एक हिदायत याफ्ता ग्रोह है और एक गुमराह ग्रोह है। जी और हिदायत याफ्ता जो है वो ग्रोह जो है वो हिदायत पर है, वाकई वो हिदायत पर है। और दूसरा जो है वो कौन है? शैतान के पैरोकार, जिनके सरप्रस्त, जिनके अवलिया शैतान है। ठीक है। जी जी और हर कोई जो है वो अपने आप को सही जी समझता है। जी। अच्छा अब इस आयत में क्या क्या अहकामात है? अगली आयत में बाजी ये कहा कि 31 में क्या जी अहकामात है? इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो। जीनत इख्तियार करने का मुझे तो ये समझे कि जैसे साफ सुथरा अच्छा दीन के मुताबिक लिबास पहन के जीनत इख्तियार करने का मतलब है कि अच्छा लिबास पहन के अल्लाह के सामने हाजिर हो, और हलाल खाओ पियो, और इसराफ ना करो, यानी कि ज्यादती ना करो, खाने पीने और चीज़ों को ज़ाया ना करो। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता इसराफ करने वालों को, कि अल्लाह ताला चीजें ज़ाया करने वालों को जरूरत से ज्यादा, जैसे बहुत सी लेडीज है, अब इवन मेरी अपनी ही सिस्टर छोटी, वो इतना कपड़ा बनाती है बाजी, इतना इतना एक्सपेंसिव, कि मैं हर वक्त उसको बोलती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा इसराफ करती हो, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ऐसे मत करो, तुम पुराने ही पहन लिया करो दोबारा। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो कि सोचे समझे रमजान में देखें लोग जुम्मों हाँ जी के लिए रमजान अलग में और नतरावियों के लिए अलग, और कपड़े बना रहे होते हैं, और आगे कपड़ों के इतने ढेर होते हैं, वो निकालते भी नहीं ना, या तो उनको निकाल दें कि दूसरे लोग पहन ले, और वो नए कपड़े भी फिर रमजान के लिए। बल्कि अब तो ये हो गया कि यौम पाकिस्तान के भी कपड़े बन रहे जी बिल्कुल हैं। बिल्कुल, कनाडा डे पे भी हमारे यहाँ कजिन सब मिलादुन नबी के कपड़े बन रहे हैं, हर चीज के कपड़े बन रहे हैं अभी, और जो फैशन बदल जाए तो वैसे ही बन रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें जो है ना ये असराफ में आती हैं, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है, नबियों को भी ये हुक्म दिया है कि जी तुमने पाक साफ चीजें खानी है, असराफ नहीं करना। असराफ खाने पीने में भी नापसंदीदा है और बाकी चीजों में भी। अच्छा जी अब देखें एक सीधी सी बात समझ आती है कि हम जब किसी दीनी मजलिस में भी जाए ना, तो हम बस मस्जिद में नमाज पढ़नी है तो, या किसी दीनी मजलिस में जाना है तो हम जरा अच्छा तैयार होके जाते हैं। जी लेकिन अल्लाह ताला के सामने जब जाते हैं तो हम कहते हैं ऐसे ही चले जाओ, जी है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी इसलिए खास तौर पे कहा जा रहा है कि खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, और मस्जिद का जो मैंने मतलब बताया है उसको समझें। जी इसमें जी एक तो सजदे की जगह है, ये ज़र्फ़ मकान है, और सजदे का वक्त है। जी बिल्कुल तो इसलिए यहाँ पे जो तर्जुमा उनको नहीं आ रहा था ना साइमा को, तो वो ये इसलिए नहीं आ रहा था कि वक्त मतलब लेना है सही इंदा नमाज के। कुल्ली, यानी मस्जिद के पास। ये भी मुझे भी बड़ा वो होता था कि ये क्या है यार, ये कैसे करें तर्जुमा। फिर मैंने कहा नहीं, ये दो दो मानी दे रहा है ना, तो इसमें वक्त का मानी आ रहा है, और जगह तो खैर है ही। ठीक है, नमाज के वक्त भी और जगह भी, जैसे आप घर में भी आप नमाज पढ़ते हैं तो आपने जगह प्रॉपर बनाई होती है, या बनानी होती है प्रॉपर, आपका एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे आपकी दुआओं की किताबें और ये सब चीजें, और फिर वहाँ नमाज पढ़ें आप। जी लोगों ने फिर वही बात आ जाती है कि हिंदुओं ने और श्रीलंकन ने वो अपने पूरे टेम्पल बनाए होते हैं, क्या कहते हैं उनको पता नहीं, वो जी घरों में बिल्कुल। बनाए हैं तो गिरजे हाँ उन्होंने बिल्कुल जी जी। सारे बुत खाने बुत बुत भी लेकिन रखे बाजी होते हैं। मैंने सुना कहते हैं कि घर में हमारी कोई जगह नहीं होती, हम जहाँ मर्जी मुसल्ला डाल लेते हैं। बाकायदा एक कमरा बनाएं जहाँ मर्द भी आ जाएं, सब मिलके नमाज पढ़ें, औरतें पीछे खड़ी हो जाएं। अगर बड़ा कमरा है, छोटा है तो दूसरे कमरे में चली जाएं, वहां औरतें पढ़ लें अलग।
پر इस बाजी तरह मैंने ये में सुना है कि घर में भी तकरीबन कोई एक कोना नहीं बना है, हर जगह, घर के हर कमरे में हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए। वो तो हमारे घर में तो यही होता है ना, क्योंकि जी। हर बंदे का अपना कमरा है और अपना उसमें जानिमाज है और अपना सब कुछ है। हम्म। तो हस्बैंड अलग पढ़ रहे हैं, मैं अलग पढ़ रही हूँ, बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए मेन हॉल में ना, वहाँ हम्म। जानिमाज हो, नमाज के टाइम वहीं ठीक है, अजान क्लॉक हर लगी हो कोने वहीं पे। चले जाएं और वहाँ नमाज पढ़ें, क्योंकि वही एक कमरा होता है जो खुला होता है। पूरा हॉल जो होता है ना, सेंटर में जगह काफी होती है, तो उसमें फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं पूरी फैमिली। हमारे यहाँ कुछ जब आ जाते हैं ना तो माशाल्लाह वहीं पढ़ते हैं मर्द, फिर औरतें ऊपर पढ़ लेते हैं। और क्योंकि कमरे इतने बड़े नहीं होते कि आगे मर्द पढ़े और पीछे औरतें पढ़े, तो वो दो जगह फिर पढ़नी पड़ती है। तो इस तरह होता है, तो करनी चाहिए कोशिश, ठीक है। जी तो अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जी। वहाँ मतलब नमाज अब यहाँ पे जीनत की बात हुई है, वहां पे किस चीज की बात हुई थी ऊपर? किस पे? ऊपर ऊपर ये ऊपर हुआ था कि सीधे करो अपने चेहरे, मतलब नमाज के हाँ, वक्त वजूहाकुम की बात हाँ, हुई थी, अपने चेहरों को। जी। अपने अब चेहरों को, किबला रुख। यानी वजू वजह का मतलब होता है तवज्जो, जी, तवज्जो करो। अच्छा, तवज्जो वजूहा करो अपनी, सीधे करो अपने वजह। चेहरे पर। ये भी हो कि तवज्जो के साथ नमाज पढ़ो, नमाज के वक्त का हाँ ख्याल करो, हाँ, नमाज की जगह का वहां अपने तवज्जो की बात हो रही है, खुशू की बात हो रही है और जी। किबले की बात हो रही है, अच्छा बाजी, यहाँ पे ये यहाँ जो पे ऊपर जीनत की बात। जैसे ऊपर वाली आयत में, और पुकारो उसे खालिस करते हुए उसके लिए दीन को, जैसा कि उसने इब्तिदा की थी तुम्हारी, यानी कि तुम जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें खालिस पैदा किया था, उसी तरह खालिस हो के तुम अल्लाह के सामने जाके खड़े हो नमाज के लिए। ये मतलब भी है। खालिस कैसे पैदा, यानी दीन फितरत पे, यही हम्म मतलब होगा ना, खालिस और कैसे हो सकता है पैदा किया। हम्म। हाँ, वो जो आपके आखिरी वाला आयत का जो हिस्सा है ना, कमा बदा कुम ताउदूना, नहीं उसका ये मतलब नहीं है। वो तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, जैसे तुम्हें पैदा किया वैसे ही तुम हमारे पास लौटोगे, यानी बिला खतना। और उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, बिला लिबास, न जूते होंगे न कपड़े होंगे, अब बिना खतना, जो सारी दो तीन चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। तो फिर इस आयत में जो अहकाम है उनमें एक तो जीनत इख्तियार करो, फिर खाओ और पियो और हद से न बढ़ो, यानी इसमें फिर लिबास में भी ये होता है, जीनत में भी आपका लिबास जो है वो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। या फिर आप ये मत समझें कि जीनत इख्तियार करने का ये मतलब है कि जी हम बहुत सारे शादियों वाले कपड़े उठा के पहन लें, और वो भी नहीं होता। सिंपल सा ड्रेस हो, पाक हो, साफ हो। और मैं तो कहती हूँ अबाया सबसे है, उसको हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा धो लें और उसको धो के बस नमाज के लिए यूज करें। यहाँ कौन सी हमें इतने पसीने आते हैं या वो एसी चल रहे होते हैं गर्मियों, वैसे सर्दियों में ठंड होती है तो चल जाता है एक महीने तक अबाया। हिजाब चेंज करते रहे और नमाज पढ़ें। ऐसा हिजाब होना चाहिए कि वो बार बार सिर के नहीं, बाल नजर ना आए, सूती टाइप का। हाँ, तो आजकल तो ऐसे आ गया ना कि अभी साइमा भी गई हुई थी शायद, तो वो आगे से वो पूरा माथा कवर हो जाता है आपका, वो साथ ही टोपी हर चीज बनी होती है उसके, और वो पूरा काफी लंबा होता है। और मैंने अगले दिन देखा तो उसमें 2 पॉकेट्स भी थी साइड में ना, यानी उसमें पॉकेट्स, जेब भी बनी है, अगर आपने चीजें डालनी है उसमें, जैसे बाहर जाते नमाज पढ़ने तो सेल फोन या इस तरह की कोई चीजें, तस्वीर वगैरह जेब में भी डाल सकते हैं। तो बड़ा, मैंने कहा ये तो मैंने तो देखा ही नहीं, इतने दिनों से यूज कर रही हूँ, ये नहीं पता कि बीच में उसकी जेबें भी हैं। वो हाफ होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने नहीं पहना होता ऊपर, अबाए के ऊपर एक हाफ पूरा उन्होंने पहना होता, तो इस तरीके का होता है वो। नमाज के टाइम वो सबसे बेस्ट रहता है, आपके कोई झंझट नहीं है, पूरे बाजू कवर सब कुछ। जी बाजी, जिलबाब कहते हैं इसको ना। हाँ, वो जो थोड़ा लंबा आता है ना, हाफ हबाए की तरह होता है वो। जी जी बिल्कुल, और उससे जिलबाब। आज उसके आगे वो भी बना यहाँ दिया से ना, तो मिलता है कि पूरे सऊदी अरब से मिलता है? यहाँ सऊदी से से, हाँ वहीं से लाई थी मैं सबके लिए, एक वो भी लाई थी जानिमाज उसके साथ साथ। तो वो मैंने अपना जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैंने इतनी देर यूज करी और इसमें तो पॉकेट्स भी हैं। फिर मैंने दूसरों से भी कंफर्म किया, बेटियों से भी, मैंने कहा पॉकेट्स हैं? कहती है हाँ मम्मा आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो आज पता लगा, मैंने हाथ डाला तो मैंने कहा इसमें पॉकेट्स भी हैं। तो वो बड़ा अच्छा, वो ऐसी पॉकेट्स है ना पता ही नहीं चलता, वो साथ ही ना बिल्कुल मिली हुई है, और काफी गहरी पॉकेट्स बनी हुई है, आप काफी सारा सामान अंदर डाल सकते हैं, तो अच्छा होता माना है। डाले अंदर से हिजाब उतर जाएगा।
नहीं नहीं, हाँ नहीं वजन उतरता, नहीं उतरता, वो इतना लंबा होता है और ढीला, उसको थोड़ा ढीला कर लें, कोई नहीं, अच्छा नीचे की तरफ वजन ना हो ना। चलें, बहरहाल हम किधर निकल गए हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला पसंद नहीं करता किसको? ला युहिब्बुल मुसरिफीन, असरफा युसरिफु, साफ मुसरिफ करने वाला इस्मुल फाइल है, मुसरिफीन, और उसकी जमा है ये, ठीक है। और फिर खाने पीने में इसराफ क्या होता है? वैसे जरूरत से ज्यादा पका लेना और बहुत सारी चीजें पका लेना, फिर खाई ना जाए, फिर उनको जाया करना, हम्म, ये सब है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसका हैं भी हलाल तो ना इतना होना, हलाल कमाई ना होना, उसका हलाल ना होना भी इसराफ है। सही ये हम है। सोचते नहीं कभी, हम्म, ये भी इसराफ में आता है कि कमाई हलाल नहीं है, करप्शन का पैसा है, जो भी कहते हैं उसको, या सूद का है, या जो भी है, और या कमाई हलाल नहीं है हमारी, बिजनेस हम्म, हमारा सही नहीं है, तो वो भी है। और फिर उसके बाद जो है वो उसको फिर ये जबिया ना हो, इस्लामी तरीके से ना हो, तो फिर वो भी नहीं है। फिर जरूरत से असराफ में और क्या? जरूरत से इसराफ ज्यादा का मतलब खाना या क्या है? जरूरत से कम खाना भी असराफ है। नहीं, जरूरत से ज्यादा खाना इसराफ है। हम्म, अगर आप कम खा रहे हैं, जैसे आजकल लड़कियां डाइटिंग करती हैं, तो ये भी इसराफ है ना, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी है। हम्म, मैं अब बिल्कुल नहीं खाती। या मैंने तो सुना था कि वो कुछ लड़कियां तो वो खा के तो क्या कर देती हैं, जय पेट ना ताकि भरे। जिस्म की वो जरूरत भी, मतलब है जुबान का चस्का जो होता है वो भी पूरा हो जाए, और फिर क्या कर देती हैं कि चलो भी मोटे भी ना हो। तो ये पागल क्या है। है, ये इसको क्या कहते हैं? फिर इसराफ ही कहते हैं ना। हम्म, तो अपनी तरफ से आपने कानून बनाए हुए हैं, और लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग बेचारे कचरे में से ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, बच्चे कितने कितने दिन भूखे रहते हैं, कितने लोग या खुदकुशी कर लेते हैं बच्चों समेत। ये और तो आप बाजी लोगों को पाकिस्तान के डाइटिंग की अंदर होता है पड़ी, ना, ये तो डाइटिंग की पाकिस्तान पड़ी, में। वही खाना यहाँ पर किसी गरीब को दे दो, क्या है भाई जो खा के उल्टी करनी है। बहरहाल अल्लाह ताला माफ करे, सुनने में सब चीजें आ रही हैं भाई, और लोग करते हैं। जी करते हैं। अब खाने को दिल चाह रहा है, खाना तो है, लेकिन मोटा भी नहीं होना, क्या कर दो। अच्छा, हर वक्त खाना, कुछ लोग तो उनको इतना कोई होता है कि अब क्या खाएं, अब क्या खाएं, अब क्या खाएं, तो ये बाकी वो डिप्रेशन, बिलीमिया होता है लोगों को हाँ खाने की। वो डिप्रेशन की बीमारी है, वो तो या डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर मोटे होते हैं, फिर और हम्म, खाते हैं। या हर वक्त खाने के बारे में ही सोचते रहना, हाँ वही मैं बात की ना कि अब क्या खाऊं, तो अब क्या खाऊं। जी अच्छा, वक्त बे वक्त खाना ये भी सही नहीं होता, हर वक्त ही खाना, और जी अभी वक्त हुआ नहीं, यानी जब भूख लगे तब खाओ, ये नहीं कि अब वक्त हो गया तो खा लो। जी अगर बिल्कुल। वक्त हो गया और आपको भूख नहीं है तब भी मत खाओ। जी बिल्कुल। कभी कभी हम बीच में कुछ और चीजें खा लेते हैं ना, तो जब खाने का वक्त होता है तो फिर खाना भी खाते हैं, भूख ही नहीं होती और खा भी लेते हैं, तो वो फिर खराब करता है। जी बिल्कुल फैट बनाता है। बिल्कुल, हाँ। जैसे अच्छा, हर वो चीज खाना जिसको मतलब है खाने को दिल कर रहा है, जैसे ज्यादा यही होती है ना चिप्स और ये चीजें जो आगे आ गई हैं, स्नैक्स। स्नैक्स वगैरह, और खाना ना खाना, ये क्योंकि ये नुकसानदेह चीजें हैं, ऑयल से भरी हुई होती हैं, जी समोसे पकौड़े, ये चीजें जो अल्लाह ने फूड बनाया है ना, वो बेहतरीन फूड है। जो मैन मेड फूड है वो बेकार फूड है। केक या बना लिया, जी ठीक है ना, बनाए तो है, हेल्दी चीज बनाए, और बच्चों के लिए बनाए, जो भी जी बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को हर चीज जो है ना वो हजम हो जाती है। जी और खाने को जिंदगी का मकसद बना लेना, यानी कुकिंग ही हो रही है, बेकिंग ही हो रही है, ठीक है, और ग्रोसरी ही हो रही है, और वो एक वो बनाया हुआ है, और फिर जी डाल रहे ये हैं भी ठीक। फेसबुक पे, फिर दूसरे लोग बेचारे वो वैसे ही। ये अच्छा, जबान ये की तो लज्जत के लिए खाना, लज्जत के लिए खाना भी इसराफ में आता है, ठीक है, जी गजाइत उसमें नहीं है, ऐसे ही खाना है, बेकार है, उसको भी खा लो। अच्छा, खाने को जाया करना, बच गया उसको जाया कर दिया, किसी को दे दो, भिजवा दो, वो कोई खा ले। बाज लोग तो फ्रिज में भी नहीं रखते, बाहर ही खराब होता रहता है, और फिर सुबह फेंक देते हैं, उठ के फ्रिज में लगा दो, सुबह दूसरे दिन खा लो। तो इतना ज्यादा भी ना खाएं कि बीमार हो जाएं, अच्छा, ये भी है, इतदाल। बहुत से लोगों का ये भी कहते हैं, जो हमारे घर तो रोजाना हांडी नहीं बनती, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है वो बासी खाना नहीं खाते। ये हाँ भी तो कोई उनका बात नहीं, नहीं थोड़ा रहता। पका लेना, थोड़ा जी पका लेना, जितना ये खाना भी है नहीं उतना करना ना। पकाएं। कौन, ये कोई भी नहीं बासी खाता, किसी का भी यार बंदे का दिल करता है ताजा ही खाए,
کوئی مجبوری ہوتی ہے تو تب ہوتا ہے کہ چلیں بھئی اب دو وقت کا بنا دیں کہ کل کہیں جانا ہے یا کچھ کام ہے یا حلال کو حرام کرنا بھی اسراف ہے، اس کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. حلال چیز ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اسراف میں. تو اسراف میں صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ نے زیادہ یعنی اس میں کر لیا، کمی بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اسراف ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے نا تو اسراف ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہماری اردو میں ذرا یہ مطلب ہوتا ہے، عربی میں جا کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں سب. چلیں ابھی نیکسٹ آ جائیں بھائی بشرا. عظما بھی رہتی ہیں ابھی تو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ عظما وبرکاتہ. بھی رہتی ہیں نا. چلیں آ جائیں. آپ کی آیت ہے آیت نمبر 32. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری جی باجی آپ اس میں نکال لیں. میں نے نکالا ہے، وہ آیت 32 ہے نا. جی تو 30 اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من حرما، کل کہہ دیجئے من کس نے، حرما حرام کی، زینت زینت، اللہ اللہ کی، التی وہ جو، اخرجا نکالا، لعبادی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے، کل کہہ دیجئے ہیا وہ، للذین ان کے لیے ہے جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالص، یوم القیامہ قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، نفصل ہم بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لقوم لوگوں کے لیے، یعلمون وہ جانتے ہیں. کل کہہ دیجئے انما بے شک جو، حرم حرام کی، ربی میرے رب نے، الفواحشہ بے حیائی، ما جو، ظاہر ہو، منہا اس سے. جی باجی آگے پیش کیجیے. منہا اس سے، وما اور جو، باتنا پوشیدہ ہوں، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، باجی آپ نیچے چلا لیسن ہمارا لیسن کہاں تک ہے آج؟ میں وہی دیکھ رہی تھی آیات 34 آیات ہیں یا 39؟ 39 تک 39 تک. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ پڑھ لیں. چلیے. والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق کے بغیر حق کے، وان تشرکو یہ کہ تم شریک کرو، باللہ ساتھ اللہ کے، معلوم جو نہیں، ینزل اتاری بہی اس کے، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے. جی باجی آگے بھی پڑھو. بس کافی ہے، پھر کوئی اور پڑھ، یا یہ آیت آپ پڑھ لیں، ہم یہ آیتیں ہیں ہمارے پاس، چلیں پڑھ لیں گے. اچھا آپ کے ترجمے کی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی. وَلِكُلِّ امتن ہر ایک جماعت کے لیے، اجل وقت ہے، وَإِذَا پھر جب جاء آئے، اجلہم وقت ان کا، لا نہیں، یستأخرون وہ پیچھے ہو سکتے، ساعتن کوئی گھڑی، ولا اور نہیں، یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے. نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی کر لیتے ہیں ہم. اچھا اس میں اب ذرا سا بتا دیں کیا کہا جا رہا ہے. جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، یہاں سے شروع کی تھی آپ نے، کل من حرم زینت اللہ. جی اس آیات میں کہا جا رہا ہے کہ کل من کس نے بھئی حرام کی ہے، کہ جو اللہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ کون ہے جس نے اپنے جو اس زینت اس نے، مطلب زینت سے مراد ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے لباس اور عائش کے لیے ہوتا ہے، تو یہ کس نے حرام کر دی ہے. اور جو پکیزہ چیزیں ہیں، وہ طیبات انگلش کی، وہ کہ بعض لوگ جیسے اب ہم میں سے بھی، مسلمانوں میں بھی اپنے اوپر جو ہے چیزوں کو ہم نے یہ نہیں کھانا حرام کر دیتے ہیں نا، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اچھا، کل ہی للذین آمنوا یہ فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامت، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو چیزیں ان کے لیے دنیا میں زینت کے لیے ہیں، اور ان کے کھانے بھی اسی طرح ان کے لیے آخرت میں بھی ہیں. کذالک نفصل الآیات. چلیں اس کا تو کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ فواحش کون سے گناہ ہوتے ہیں، اور آگے فواحش میں فحش میں تو ہر وہ برائی آ جاتی ہے، ظاہری اور پوشیدہ دونوں، بے حیائی کے سارے کام آ جاتے ہیں. اور کھلی اور ظاہر چھپی دونوں طرح کی نا، جی اس میں دونوں کھلی آ بھی اور جاتے چھپی بھی. جی اور اس میں یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا اثر دوسروں تک جاتا ہے.
جی खुली اور बुराई بخش यानी खुली बुराई यानी जो जिस लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। جی और इसम क्या होता جی है, ये कौन से गुनाह होते हैं? اس میں جو گناہ اس میں باجی ایک جگہ میں پڑھی تھی، وہ کہہ رہی تھی اس میں جو گناہ ہے، ایک گناہ جو ہے اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور ہم، باقی جو ہوتی ہے سرکشی ہوتی ہے جو جس سے وہ دوسروں کو زیادتی بھی ہوتے نقصان ہو ہیں، رکھا ہے، بالکل وہ دوسروں پہ جاتی ہی ہے ہوتی جی ہے. اپنے یہ جی اسم جو ہوتا ہے اس کا اکثر اپنے تک ہی رہتا ہے. یہ اسم جو ایسا جی گناہ ہے کہ جو دل میں کھٹکے جی اور جس کا اثر آپ تک رہے، اسم وہ جی گناہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی بغی جو ہوتی ہے، یہ سرکشی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، اس کا اثر دوسروں پہ ہوتا جی ہے اور یہ دوسروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جی اور اس میں بہت سارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے جی ہم مطلب دوسروں کو اور ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو پھر جی ان کی پوچھ بھی زیادہ ہے نا. جی اور نہ حق زیادتی بھی کون سی؟ نہ ڈریس حق. ایک ہوتا ہے نا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو آپ نے کیا ہے، جی ایک ہوتی ہے بغیر نہ حق، یعنی بغیر کس حق کا مطلب نہ جو وَأَن کسی نے آپ کو نہیں تُشْرِكُوا. بھی کچھ کیا تو آپ اس کے ساتھ ظلم کر بالکل جاتے ہیں بالکل بالکل بالکل، بس اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے نا. اور جی بیسیکلی تو وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. جی وہ جو ظلم کرتا ہے نا وہ سمجھتا ہے میں دوسرے پہ کر رہا ہوں اور اس جی کو ٹھنڈک پڑی ہے بڑی، لیکن وہ اپنی جان پہ ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. جی وہ اسی کے لیے وبال اس کا. جی ماں کا سب تم کا لفظ پڑھا تھا نا، جو بلکہ جی روز یہ آمن رسول والی آیت میں پڑھتے ہیں، جی تو اس میں وہ والی آیت میں آتا ہے نا کہ ہر ایک جی اس کے اپنے لیے کمار ہے. برائی ہر اس کے جو خلاف جائے گی، نیکی اس کے حق میں جائے گی. جی تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ دوسروں پہ کر رہے ہیں. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور کہ تم شرک اللہ کے ساتھ. جی یہ بھی اس کیا میں ہے؟ کہ اللہ کے یہ ساتھ اللہ کے حق میں کمی ہے جی اور اس کی کوئی دلیل بھی اللہ نے نہیں اتاری. جی شرک کی تو کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے. اور یہ لوگ کیا دلائل دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے. ان جی کے پاس ایک ہی دلیل ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. کیا تمہارے وہ غلط نہیں ہو سکتے؟ اچھا، اور کیا؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم اور جانتے نہیں ہو وہ باتیں اللہ کے بارے میں کہو. ہاں اپنے پاس سے کوئی بھی اللہ کے اوپر نہیں کچھ ہے بھی آروپی کرتے یہ مشرکین چیز مکہ اللہ کی کی بات طرف ہو رہی سے ہے کہ ہم ہے، یہ نہیں زمانہ کر سکتے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. ہر وہ کام کرتے تھے اور پھر اللہ سے منسوب کر دیتے تھے. جی اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ کرو. اچھا ہم، ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. اب یہ امت میں نا ہر بندہ بھی آ سکتا ہے، ہر قوم بھی آ سکتی ہے، جی ہر گروہ بھی آ سکتا ہے. امت جی ہوتی ہے ایک زمانے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس وقت کے لوگ، وہ امت کہلاتی ہے، جی پوری جماعت. اجل جو ان کی اجل مطلب ان کا اینڈ، وقت مقررہ وقت مقررہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ فَإِذَا پہلے بھی جَاءَ، کتنی قومیں گزری ہیں اپنا ٹائم پورا کر کے گزر چکی ہیں نا ہر ایک وجہ بالکل سے ایسے ہی ہے. فَإِذَا جَاءَ، جب آ جاتا ہے، ان کی اجل آ جاتی ہے جی تو پھر ان میں دیر سے ایک نہیں گھڑی ہوتی. بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا نا ہاں ڈھیل ضرور ان کو دی جا سکتی ہے کہ شاید سدھر جائیں، یا ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، تو لیکن باجی جب اس وہ سے مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر ایک سیکنڈ کی دیر نہیں ہوتی. جی تو باجی ادھر یہ بھی وہ موت کا بھی تو وقت ہوگا نا، یہ بھی ہو لیا جا بالکل سکتا ہے موت ہے، قیامت ہے، نا عذاب ہے، تو ہر چیز ہے نا. صرف عذاب تو نہیں ہے، موت بھی تو کیا ہے. اس بندے کی تو قیامت ابھی آ گئی، اس بندے پہ تو عذاب بھی آ گیا. یعنی اگر موت اگر بری ہے تو سب کچھ ہو گیا نا اس کے اوپر. تو بہت زیادہ ہے. ابھی دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صحیح ابھی لیبیا میں بھی کہہ رہے ہیں کافی فلڈ وغیرہ آیا ہے. مسلم کنٹری ہے. موراکو میں کتنا بڑا زلزلہ آیا ہے. مکہ میں کیا ہوا ہے؟ مکہ میں جی دیکھیں کتنا طوفانی بارش اور یہ سب. اب یا تو یہ سازش ہے، کوئی باہر سے کروا رہا ہے، کوئی ایسے انہوں نے ایجاد کر لی ہیں چیزیں کہ سیلاب لاؤ ان اسلامی ملکوں میں تاکہ ختم کریں. کیونکہ آج کل کی جنگیں یہی ہیں. اب وہ والی جنگ نہیں ہوتی ہتھیار بناؤ اور بیچو. پہلے یہ کرتے رہے، انہوں نے دیکھا ہے کتنا ہتھیار انہوں نے بیچا رشیا کو اور آگے ان کو افغانستان میں، لیکن ان سے کچھ بھی نہیں بنا. ان کا منہ کالے کر کے وہاں سے نکلے ہیں نا. تو اب یہ جنگیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اور یہ والی جنگ کریں. ابھی تو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور نئی تو لیکن باجی یہ بھی کچھ تو لوگ ہے نا کہتے ہیں، بلکہ اسرائیل نے خود کہا ہے نا کہ یہ جو مکہ میں جو کچھ ہوا ہے یہ امریکہ نے کرایا.
ان کے پاس کچھ ایسے آ گئے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر دیں. اور پھر مکہ کی جو جگہ تھی نا وہ اتنی سراؤنڈیڈ یعنی بلڈنگ بنی ہوئی ہے کہ ہوا بھی وہاں رک گئی نا، باہر نکل ہی نہیں سکی، اتنی وہ ادھر ہی گھوم رہی تھی سب کچھ. تو اوپر سے کڑک بجلی کی اور ٹاور پہ. اور یہ اللہ کا گھر ہے یار، یہاں پہ تو جو بھی چلا جاتا ہے نا، چاہے اس نے قتل بھی کیا وہ امن میں آ جاتا ہے. تو اگر ایسی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو مسلمان بہت ہی ان کو سدھر جانا چاہیے ابھی. تو کب تک یہ، یا پھر تو ہر ایک نے بہرحال اپنا جواب دینا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے. تو اپنے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، ڈیلی بیسس پہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا، کچھ آگے کے لیے بھی کمایا یا دنیا کے لیے کر کے تو بس تھک ہار کے سو گئے. تو قیامت دن تو سبھی تھکے ہوئے آئیں گے نا، کچھ دنیا میں تھکے ہو. چلیں ابھی آگے کر لیتے ہیں ہم. جی نیکسٹ آ جائیں. عظما بیٹا آپ آ جاؤ. جی جی آ جائیں. یا بنی آدم. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما پھر آدم میں تو یہ بار بار دیکھ رہی ہوں ہر آیت کے بعد یا بنی آدم آ رہا ہے. اے بنی چلیں. آدم اما، جب آ جائیں پاس تمہارے رسول منکم، تم میں سے، یقصونا وہ بیان کرتے ہوں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقی تو پھر جس نے تقوی کیا، وہ اصلح اور اصلاح کر لی، فلا تو نہ کوئی خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. حزینہ اور وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا ان سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی. چلیں پہلے یہ 2 آیتیں کر لیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے. اچھا 2 آیتیں کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 34 آپ نے انہوں نے پڑھی تھی نا، 35 سے آپ نے شروع کیا، ٹھیک ہے. اب اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے 35 آیت میں؟ بنی آدم کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے نا. جی ان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے ہیں، جب وہ کہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تمہارے پاس، تو وہ جو بیان کرتے ہیں آیات کو، جو حکم بتاتے ہیں اللہ کا، کہ اور جو لوگ وہ سن کے ان پہ عمل کرتے ہیں، انہیں اپنا لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. کیونکہ پیچھے وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تمام بنی نوع کے لیے جو ہے وہ کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا ہے. گڈ بندوبست کیا گیا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. کہ ان کی جو آیات جب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول آئے ہیں آپ کے پاس اور وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، تو ان سے ان کے وہ لیں، ان کو انہیں مانیں اور اپنی اصلاح کریں کہ اسے اپنی گائیڈنس. تو بیسیکلی جو نبی جو اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی جو لوگ نبیوں کے کہنے کے مطابق، ٹھیک ہے نا، جی جو بھی وہ احکام انبیاء بتاتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا انعام ہے پھر؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فمن اتقى واصلح، فمن اتقى، جی جنہوں نے کیا اور اصلاح کر لی اپنی اصلاح کر لی. جی یعنی اگر گناہ ہوئے ہیں توبہ کر کے انہوں نے اپنے نیکی کے کام شروع کر دیے. اور فلا خوف کس کا ہوتا ہے اور غم کس کا ہوتا ہے؟ یہ بار بار ہم یہ آیات سورۃ البقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. جی خوف جیسے ہمیں تو دنیا کا ہوتا ہے نا خوف، اور لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں، لیکن اگر اور ہمیں بس سے بہت زیادہ اس طرح سے ہوتے ہیں. اور خوف جو ہے جسے ہمیں قیامت کا دن کا بھی، آخرت کے دن کا جو ہمیں عذاب یا سزا وغیرہ سنا کے بھی دل میں خوف ڈالا جاتا ہے ان چیزوں کا. تو خوف جو ہوتا ہے نا آگے کا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے. جیسے کوئی بھی ہم خوف پال لیتے ہیں، آج تو جاب ہے، کل نہ ہوئی تو کیا، آج صحت ہے کل بیماری ہو جائے گی، پتہ نہیں بیمار ہو جائیں گے، ہے نا. تو یہ سارے یہ خوف ہوتے ہیں، یہ مستقبل کے ہی ہوتے ہیں.
تو یہاں پر جو خوف، جس خوف کی بات ہو رہی ہے وہ آخرت کا خوف ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو جی آخرت کے دن کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی دنیا چھوڑتے ہوئے ملال بھی نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. دنیا چھوڑتے ہوئے ایک بندے کو ہوتا ہے نا کہ وہ جی میں نے تو گھر بنایا تھا، اور ابھی تو میں نے بنایا تھا، اور ابھی تو میں نے سیٹل کیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہاں نئے گھروں میں موو ہوتے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ختم ہو ہاں جی. جاتے ہیں. ہوں، تو وہ اب اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ابھی تو ہم رہے بھی نہیں اس میں، اور ابھی تو ہم نے ساری زندگی پیسہ جمع کر کے تبھی ہم نے گھر بنایا ہے. یا پھر اپنے ظاہر ہے پوتے پوتیاں جنریشن سب بہت پیارے ہوتے ہیں لوگوں کو، اولاد پیاری ہوتی ہے، تو دنیا چھوڑتے بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. کیوں؟ اور ایک غم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ میں نے تو آخرت کی کے لیے کچھ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اور میری تو موت کا وقت آ گیا اور میں نے کچھ، تو وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تیاری بھی کی ہوئی ہوگی. اور جی دنیا کا چھوڑنے کا ملال اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے دنیا سے کوئی محبت ہی نہیں رکھی. جی ٹھیک ہے، اس نے ہمیشہ آگے کا سوچا، بھلائی کے کام کیے سارے، اپنا بچوں کو بھی اسی میں لگایا، یا پھر اپنے مال کو اس میں لگایا، اپنی وقت کو اس میں لگایا. تو وہ چیزیں پھر اس کو ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، کچھ آخرت کے لیے بھی میں نے کیا ہوا ہے، آگے بھی بھیجا ہوا ہے. تو وہ پھر اس طرح سے اس کو ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مومن تو کیا ہوتا ہے، وہ تو دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے نا. جی اور وہ کہتا ہے کب جان چھوٹے گی یہاں کی بلاؤں سے. اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس کو اتنا انتظار ہوتا ہے. تو یہاں پہ خوف، اور خوف ہمیشہ آگے کا ہوتا ہے، مستقبل کا ہوتا ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بعض دفعہ، جی لیکن ایک خوف ہوتا ہے نا، ہم خامخواہ کے خوف پا، اور اس کو خوف بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، لا خوف علیہم آیا نا، اس کو تو خوف ہوتا ہی نہیں، ہوں، آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا. اب کئی دفعہ بچے کہتے ہیں ماما کیا ہوگا، آپ لوگوں کے تو زمانے بڑے اچھے تھے، ہمارے زمانوں میں اتنی مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. بچے سوچتے ہیں یہ چیزیں. جی تو میں کہتی ہوں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج تک کھلا رہا ہے نا، پلا رہا ہے نا، وہ اس وقت بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو میں اپنا اگر میں سوچوں تو میں ہمارے ماں باپ نے جو وقت گزارا تھا، یا جو چیز وقت تھا، وہ اس سے زیادہ اچھا ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا ہے، چیزیں دیکھی ہیں. اور تم لوگ انشاءاللہ ہم سے بھی اچھا وقت دیکھو گے، تو تمہیں کوئی آگے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے. پھر ان کو سکون آ جاتا ہے. پھر میں یہی آیت پڑھ کے سنا دیتی ہوں بعض. تو ماشاءاللہ وہ ہے نا کہ نہیں ہوتا پھر وہ، لیکن ایک اندر ہوتا ہے وہ جو ان کو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. تو مومن کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. کوئی دنیا سے اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز چلی گئی ہے تب بھی غم نہیں ہونا چاہیے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دے گا، دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اور اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا، نہ اس کا آگے کا کوئی خوف ہوتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. چلیں ٹھیک ہے، بس کریں، پھر آپ لوگوں کو بھی کام ہوں گے. سب کا لیسن ہو گیا. ٹھیک ہے، باقی آپ نے تفسیر تو سنی ہوئی ہے نا. جی باجی. جی ابھی بھی آیت میں نے پڑھی تھی، میں نے اس کی تفسیر آپ نے کوشچن نہیں کیا اس میں سے. اچھا یہ والی کا، ہاں تو اس میں بتا دیں ابھی کیا ہے. کل آیت نمبر 36 آپ نے کی ہے. جی والذین، تو پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے. وہ تو اوپر والا تو ان کا ہے نا، جو انبیاء لے کے آئے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو لا خوف ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو اس اللہ میں تعالیٰ کیا، جی جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اس کے حکم سے انکار کرتے ہیں، اور یعنی کہ تکبر کرتے تکبر ہیں. کرتے ہیں. جی کہ ان کو وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور اپنے آپ کو سب کچھ، اپنی چیزوں کو یا اپنے باعزت آئیڈیالوجیز کو سب بڑا آگے کرتے رکھتے ہیں. ہیں، تو انہیں اپنا سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کی جہنم میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تکبر کیا یعنی ہوتا ہے؟ حق اصحاب النار سامنے آ کہا گیا جائے اور آپ کہ اس وہ کا آگ کے انکار کر ساتھی دیں. ہیں. حق سامنے آ جائے نا، کوئی بات پتہ چل جائے آپ کو، جی اور اور یہ وہ بھی آپ کہ وجہ مانے نہیں دوسری چیز کہ کو اپنی حقیر ہاں، سمجھتے ہیں. آپ اس پہ بحث کرتے جی جائیں تو یہ تکبر میں شامل ہے. اور تکبر رائی کے دانے جتنے بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا. اب اللہ تعالیٰ کی چادر ہے نا جی یہ کبر، تو اللہ تعالیٰ کی چادر چھیننے کی کوشش ہاں کرتے ہیں. جی پھر اس کے بعد ایک تو بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق کیا ہے؟ حق کا انکار. حق سامنے آ گیا، آپ کو پتہ لگے یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ اس کو
غلط بندے کا ساتھ دیے جا رہے ہیں اور جی صحیح والے کا ساتھ نہیں دے رہے، ہے نا. جی تو یہ جس بطر الحق جی حق کا انکار ہے. اور غمت الناس کیا ہے کہ آپ نے کسی کو نا ایک ایسی لک دے دی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ذرا سی ڈی گریڈ کرنے والی لک دے دی. جی اتنی سی بات حقارت سے بھی، دیکھنا. ہاں اتنا بھی آپ کا برا ہونے کے لیے کافی ہے. آپ نے کپڑے جی پہنے اچھے اور آپ نے غریب کوئی بندے، کسی نے کوئی پارٹی ہے، کوئی لوگ گیدرنگ ہے، تو کسی نے قدر کم پہنے اور آپ نے اس کو لک دے دی، چاہے اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. اگر نہیں دیکھا تب بھی وہ اس میں آ جاتا ہے، جی قسم کبر اس میں آ جاتا ہے نا، غمت الناس. تو یہ معنی کبر کے معنی ہیں دونوں، حق کا انکار اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. انا خیر جی من ٹھیک ہو، ہے. پہلا گناہ یہاں سے ہوا تھا نا، کبر جی سے ہوا تھا. تقریب سے ہوا تھا. اور کتنا بڑا عبادت گزار فرشتہ تھا، اور کتنے جتن کر رہا ہے کہ میں سب کو جہنم میں لے جاؤں، میں نے تو جانا ہی جانا ہے. کہاں کی اس کے، اور یہ جو مولت اس کو ملی ہے نا، وہ بھی اس کی عبادت کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، جو اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں. جی اللہ نے کہا جا میں تجھے دیتا ہوں مولت، آخر تو جانا ہے تمہیں، اور بٹکا کے بھی دیکھ لے، میرے مخلص بندے تو نہیں آنے والے. جی ٹھیک ہے، تو بیٹھتا بھی کدھر ہے؟ سیدھے رستے پہ. میں تیرے سیدھے رستے، ابھی ہم اس کا بہت زیادہ آگے آنے والا ہے، سورۃ الاعراف میں کافی آیات آئیں گی شیطان کی، پھر سے آئیں گی. پیچھے بھی ہم نے پڑھی نون ثقیلہ والی جو آیات ہم نے پڑھی تھی، آگے بھی آئیں گی. تو کس طریقے سے یہ اللہ کو ہی کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے مجھے بھٹکایا، جی تو اس کی وجہ سے پھر میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور وہ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر جگہ سے. چلیں، آج کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ ہم نہیں آ رہے، چلیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا لیسن ہو گیا، یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے کام کریں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. باقی جزاک آیتیں آپ اللہ. تفسیر تو سنی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. صحیح ہے نا. چلیں جی ٹھیک ہے. 39 تک ہے. 37 آیت میں، جو 37 آیت ہے نا، اس میں کیا ہے ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جی یہی وہ لوگ ہیں پا لیں جو گے اپنا حصہ کتاب میں سے. حصہ ٹھیک ہے نا. کتاب میں، یعنی کہ جو ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا، لکھا ہوا، وہ اس دن وہ اپنا پالیں گے، اپنا انجام تک پہنچ جائیں گے. حتیٰ یہاں جب آئیں گے ان پاس ان کے رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، وہ فوت کریں گے انہیں. قالو، وہ کہیں گے، کہ وہ جو فرشتے جو فوت کرنے آئے ہیں، قالو وہ کہیں گے، اینا، کہاں ہے، ما کنتم، جو تھے تم، اونا تم جنہیں پکارتے یا جن کی عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قالو، وہ کہیں گے، دلو، ہم گمراہ ہو گئے، نہیں، قالو کہیں گے، دلو، گم ہو گئے، انا، ہم سے، وشہدو، اور گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفس پر، کہ وہ تو خود گواہی دیں بالکل گے، بالکل بے شک بیسیکلی انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ جی جو ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون بڑا ظالم ہے نا. تو جی کون بڑا، یعنی وہی سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، جی بولتے ہیں. جھوٹ گڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی. تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن وہ خود اپنے کفر سے انکار کریں گے. جی وہ خود اس کا کریں گے کہ ہاں، ہم ہی ظالم ہیں. شیطان بھی ایسی کرے گا، وہ اپنے انکار کر دے گا. وہ بھی کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے بھی یہی کہنا. اور جو اس کے پیچھے اس کے چلنے والے ہیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں، یہ اس نے ہمیں بھٹکایا. وہ اس پہ وہ ویسے بری ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے ہمیں تو اس نے بھٹکایا، ہمارے لیڈرز نے بھٹکایا، ان کو سزا دو. تو سزا تو سبھی کو ملنی ہے، چاہے لیڈرز ہیں چاہے فالوورز ہیں. تو جو کرے گا اس دن ہے. پھر اسی طرح امتیں جب داخل ہوں گی نا، امم کیا ہے؟ امت ان کی جمع ہے نا، جو گزر چکی ہیں، گزر چاہے وہ چکی ہیں. جنوں میں سے ہیں یا انس میں سے ہیں، وہ آگ میں جانی ہے. کما کلما دخلت امت، جب کبھی بھی داخل ہوگی کوئی امت، لعنتو لعنت اختہا، وہ اپنی بہن کے اوپر لعنت کرے گی. جی ان کے ٹھیک ہے، اسی طرح ہم خیال جماعت جو ہے اس کے لیے. بالکل بالکل. حتی عزت درکو فی جمیعا، وہ پا لیں گے
सब के جی सब उसको کہ قالت وہ اخرهم لأولاهم دارکو کا بتایا گیا تھا کہ جیسے سب اکٹھے ہو جائیں گے ہم، تہ ہے، اور یعنی کہ بہت کیونکہ وسیع ہے تو اس میں اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ، اوپر نیچے ایک کے نہیں بعد سب ایک۔ اکٹھی ہوں گی نا، پچھلی اگلی ساری جو وہاں پہ جمع ہو جی جائیں گے نا۔ ہاں جی اختہا کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پہلی والی جو گزر چکی ہے جی امت تو اس کے اپنے جی ٹھیک ہے، اور جی اگلے جو ہوں گے پچھلے والوں کو سب جی کو کہ تم نے ہمیں بھٹکایا یہ اور وہ، پھر سارا تو وہاں پہ وہ کہیں گے کہ انہیں سارے دگنا عذاب دیا جائے، جو دوسرے آئیں گے وہ کہیں گے اب جو پہلے ہاں والے انہوں نے ہمیں بھٹکایا تو ہاں عذاب یعنی کہ دگنا عذاب دیا جائے آگ کا۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ ان کے تم سب کے یہ لیے جو جو ہے بات ہے دگنا۔ نا، یہ جو بات ہے نا ہاتھوں کی کمائی، بما کنتم تکسبون فذوقوا العذاب، جی بس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون جو تم کمائی کرتے تھے۔ اب یہاں پر بھی کہا گیا نا کہ وہ وکالت اولاہم لی اخراہم، یعنی اس کے اول والے جو ہیں وہ اخرا کو بلیم کریں گے، کہیں گے فما کان لکم علیہن من فضل فضیلت نہیں فذوقوا العذاب۔ تو یہی ہے، تو بس اب آپ لوگوں نے تفسیر سنی ہوئی ہے، میں نے تو سنی نہیں، میں تو جو میرے پاس ہے میں نے پوچھ لیا آپ لوگوں سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی گرامر کی کلاس جزاک کے لیے اللہ بولا ہے شروع کریں، لیکن میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہوں، انشاءاللہ اکتوبر میں کیا کون سا منتھ آ رہا ہے اگلا والا؟ جی اکتوبر اکتوبر آ رہا ہے نا، سپٹمبر کے بعد، تو انشاءاللہ اس کے پہلے ہفتے میں ہم شروع کر لیں گے گرامر کی کلاس۔ میں نے تو کہا تھا سائمہ پڑھائے گی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں خود ہی پڑھائیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، کر سکے تو کر لیں گے، نہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے 2 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے، میں نے کہا ابھی میں نہیں کر سکتی، تھوڑا رک کے پھر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے